बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना जो केस है उस पर अहम समाअत जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर लिया है और चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब से बाकायदा तौर पर मुलाकात हुई है वकला की, और वकला की सारी टीम इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और सेशन जज इस्लामाबाद की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें जो जज हुमायूं दिलावर हैं उनको खसूसी तौर पर 5 दिन के लिए छुट्टियों में भी काम करने की इजाज़त दी गई है। हालांकि आज चूँकि 31 जुलाई है, कल से छुट्टियां सेशन अदालतों में शुरू हो गई हैं, तो उसके बाद कोई भी ऐसा मामला उस पर अदालतें नहीं बैठती, अदालतें काम नहीं करती, ट्रायल नहीं होता। मैं आपको मिसाल दूंगा, जो इमरान खान और बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ गैर शरई निकाह केस है उसमें भी आज अदालत में जब समाअत हुई है तो जो उसमें 5 सितंबर तक समाअत मुलतवी हुई है, तो इसी वजह से कि छुट्टियां हैं, जजेस काम नहीं करते, छुट्टियों में जो रूटीन मैटर्स हैं वो नहीं होते। लेकिन तोशा खाना केस में ऐसी कौन सी खसूसी बात है कि उस पर जज को भी 5 दिन के लिए उनकी छुट्टियां भी ख़त्म की गई हैं और 5 अगस्त तक जज भी मौजूद होगा और हर सूरत में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ऑर्डर है वो भी इन्हीं दिनों में सुनाना है। तो ये एक इंतहाई अफसोस, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर देने को तैयार भी नहीं है। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो अमृता बंदयाल साहब से मुलाकात है और जो आज तोशा खाना में अब तक की समाअत है, उसका अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो 2 अहम मामलात हैं जिनके ऊपर बात कर लेना ज़रूरी है, और वो है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो एक मुकदमा दर्ज किया गया था, और ये मुकदमा है जिसको हम कह सकते हैं कि ये भी इस तरह का केस है जो काबिल समाअत नहीं था। ये सिविल जज है, मजिस्ट्रेट साहब हैं कुदरतुल्लाह, इनकी अदालत में पहले केस था, इन्होंने इस केस को नाकाबिल समाअत करार दिया था। ये गैर शरई निकाह का केस था और उसमें जो निकाह खान थे उन्होंने वो भी इसमें गवाह थे और दूसरी जानिब और भी ओन चौधरी भी इसमें गवाह है और बाकी गवाहान थे। तो जो मजिस्ट्रेट साहब की अदालत है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ केस को नाकाबिल समाअत करार दे दिया था। उसके बाद फिर एक डेवलपमेंट होती है और उस डेवलपमेंट में जो सेशन जज के पास जब रिवीजन जाती है तो उस रिवीजन में वो रिमांड कर देते हैं केस को, और मजिस्ट्रेट साहब जो पहले नाकाबिल समाअत करते हैं वो फिर काबिल समाअत करार दे देते हैं। उस पर इमरान खान को नोटिस जारी हो जाता है, मुचलके जमा हो जाते हैं। आज अदालत में समाअत थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और बुशरा बेगम की जानिब से हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें भी थी, और साथ उन्होंने पहली तारीख पर ही बरीयत की दरख्वास्त दायर की कि ये जो केस है ये काबिल समाअत नहीं है, इस केस को किसी भी सूरत में काबिल समाअत नहीं करार दिया जा सकता। बहरहाल अदालत में समाअत हुई, मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने समाअत की। अदालत ने फ्रीकैन के वकला की अदम मौजूदगी में जो समाअत है उसको 5 सितंबर तक मुलतवी कर दिया। इमरान खान और बुशरा बेगम की जो हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी उसको मंजूर किया गया। अदालत ने मुलज़मान की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी की है, और अदालत ने कहा है कि 5 सितंबर को इमरान खान की जानिब से जो बरीयत की दरख्वास्त दायर की गई है उस पर जो ना सिर्फ फैसला देंगे बल्कि उस दिन हम उसके ऊपर दलाइल भी सुनेंगे। तो ये जो मामला है गैर शरई निकाह केस का, ये तो 5 सितंबर तक टल गया, और इसमें जो अभी बरीयत की दरख्वास्त पर समाअत होगी और फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं वो आगे चलेंगी। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से क्रिमिनल एक पिटीशन फाइल की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अदालत जो इमरान अहमद खान नियाज़ी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, ये इसमें अदालत से रजू किया गया और अदालत से इस्तदा की गई है, और कहा गया कि पिटिशन फॉर लीव टू अपील अंडर आर्टिकल 185(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड 27/7/2023। ये जो 27 जुलाई 2023 का ऑर्डर है जो लास्ट थर्सडे को समाअत हुई थी 27 जुलाई को इमरान खान की अपील पर, जिसमें दोबारा स्टे ऑर्डर नहीं दिया था और इस हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया था। और आमिर फारूक साहब इस हफ्ते के लिए ये नहीं है कि आज मंडे के लिए 31 जुलाई के लिए मुलतवी किया हो, अब तारीख भी फिक्स होगी और वो होनी वही जुम्मे की या जुमेरात की, या उससे पहले नहीं होनी, ताकि इन 3-4 दिनों में जो चीज़ें हैं तोशा खाना केस की वो अदालत उसको आइन और कानून के मुताबिक देख ले।
تو اس کے خلاف جو 27/7 کا فیصلہ ہے جس نے اسٹے آرڈر نہیں دیا بلکہ اس پر بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں، اس کو چیلنج کر دیا ہے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے سپریم کورٹ میں. پٹیشن فار لیو ٹو اپیل انڈر آرٹیکل 185(3) آف دی کانسٹیٹیوشن اگینسٹ دی آرڈر ڈیٹڈ 27/7/2023 پاس بائی دی لنڈن سنگل جج آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ ان کرمنل ریویژن نمبر 108/2023 whereby despite notice at dated 19/7/2023 to the respondents on stay application in that revision proceedings before trial court were not stayed کہ جی 19 جولائی کو پہلے ہماری اس درخواست پر سماعت ہوئی، سٹے اپلیکیشن پر نوٹس جاری کیا، 19 کے بعد 27 جولائی کو اس کے اوپر سماعت ہوئی، ایک ہفتے کے بعد جب نوٹس ہو چکا تھا، سٹے اپلیکیشن پر نوٹس جاری ہو چکا تھا، جو رسپونڈنٹ ہے وہ عدالت میں پیش ہو گیا تھا، تو اس کے باوجود سٹے آرڈر نہیں دیا، سٹے اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ نہیں کیا. خواجہ حارث صاحب نے اس درخواست میں استدعا کی ہے جناب ہماری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس سٹے کو خارج کر دیتے، بھلے 27 جولائی کو خارج کر دیتے، نہ سٹے خارج کرتے ہیں نہ سٹے منظور کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ پاؤں پکڑ کے بیٹھے ہیں. اور اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس آرڈر کو چیلنج کیا، تو ایک ہفتے تک ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس مقرر ہی نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزوں کو لکھتے ہوئے اب اس میں جو ڈاکومنٹس ہیں، پہلے نمبر پر جو کرمنل پٹیشن فار لیو ٹو اپیل ہے، امپیونڈ آرڈر پاس بائی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، 27/7 کا آرڈر اس کو ساتھ لگایا گیا ہے. اس کے علاوہ کرمنل ریویژن نمبر 108/2023 ہے، اس کا 10/7 کا 2023 کا آرڈر ہے. آرڈر پاس بائی ایڈیشنل سیشن جج وہ 8/7 کا آرڈر ہے. آرڈر پاس بائی ایڈیشنل سیشن جج وہ 5/5/2023 کا ہے. اسی طریقے سے جو پہلا آرڈر ہے عدالت کا اس کو چیلنج کیا گیا ہے، جو کمپلینٹ ہے الیکشن کمیشن کی اس کو ساتھ لگایا گیا ہے، ایفیڈیوٹ آف کمپلینٹ کو لگایا گیا ہے، آتھورائزیشن آف کمپلینٹ کو لگایا گیا ہے، اسٹیٹمنٹ آف PW1 جو پروسیکیوشن وٹنس نمبر 1 اور 2 ہے اس کی اسٹیٹمنٹ کو لگایا گیا ہے. آرڈر پاسڈ الیکشن کمیشن اور ریفرنس جو مین آرڈر ہے اس کو ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے. اپلیکیشن فار فائل بائی دی پٹیشنر ریگارڈنگ ڈائریکٹ کوگنیزنس اس پر اس ساری تفصیلات کو عدالت میں لگایا گیا ہے. جو کرمنل ریویژن عمران خان کی پہلے پینڈنگ پڑی ہے 74/23 اس کو بھی 76/23 یہ ایک درخواست ہے اس کو بھی ساتھ لگایا گیا ہے. ٹرانسفر اپلیکیشن کو لگایا گیا ہے. آرڈر پاس بائی اسلام آباد ہائی کورٹ ان سیورل ریویژنز فائل بائی دی پٹیشنر. تمام دستاویزات یہ عمران خان کی جانب سے 165 صفحات پر مشتمل پٹیشن ہے جو دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس میں خواجہ حارث صاحب نے آخر میں جو اپنی پریئر کی ہے، اٹ از دیئر فور موسٹ ریسپیکٹفل پریئر دیٹ دس کورٹ میں کائنڈلی بی پلیز ٹو گرانٹ لیو ٹو اپیل اگینسٹ دی امپیونڈ آرڈر ڈیٹڈ 27/7/2023 اینڈ گرانٹ دی ریلیف ایز پریڈ فار ان دا اپلیکیشن بفور ہائی کورٹ کہ جو ہم نے ہائی کورٹ کے سامنے سٹے مانگا ہے وہ آپ ہمیں دیں. 27/7 کو عدالت نے ہمیں نہیں دیا اور عدالت نے سمپل نوٹس جاری کر دی ہیں. ایک نوٹس ہوتا ہے وہ 19 جولائی کو ہو چکا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سٹے اپلیکیشن پر پہلی تاریخ پر ہی ریلیف انٹرم ریلیف ملتا ہے، نہیں دیا. پہلے 10 دن کیس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا. 19/7 کو سماعت کے لیے 8 جولائی کا فیصلہ ہے جس کو چیلنج کیا. 19 جولائی کو پہلی دفعہ لگا، 19 جولائی کو بھی کوئی ریلیف نہیں دیا اور اس کے بعد ایک ہفتے 8 دن کی تاریخ دے دی، وہ 27 جولائی تھی. 27 جولائی کو دوبارہ آنریبل عدالت نے نوٹس کر دیا، نہ ہمارے سٹے کو منظور کیا نہ مسترد کیا. اور سپریم کورٹ خواجہ حارث صاحب نے اپنے پٹیشن میں لکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلا معاملہ دائرہ اختیار کو دیکھنا ہے. ابھی دائرہ اختیار اس کا دیکھنا ہے، جج کے خلاف ایلیگیشنز ہیں ان کو دیکھنا ہے، ہماری جو ریویژنز ہیں قابل سماعت ہونے کے خلاف ان کو دیکھنا ہے. اگر ٹرائل کورٹ کا فیصلہ نہیں روکا جاتا، ٹرائل کورٹ کو کام سے نہیں روکا جاتا، تو ہمیں بتایا جائے کہ ہماری جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5-6 ریویژن پٹیشن اور درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آپ سب کو یکجا کر کے اکٹھا ڈیسائیڈ کریں، تو ہماری ان درخواستوں کا کیا فائدہ ہوگا، ان کی حیثیت کیا رہ جائے گی. اگر جج نے نیچے فیصلہ سنا دیا، اگر جج نے جو نیچے فائنل ججمنٹ دے دی تو ہماری درخواستیں غیر مؤثر ہو جائیں گی. اس وجہ سے مہربانی کر کے سٹے آرڈر جاری کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ تو نہیں دے رہی، سپریم کورٹ سے گزارش ہے جناب آپ سٹے آرڈر دے دیں تاکہ کاروائی رکے اور آپ کی ڈائریکشن پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ پڑا ہے وہ سنے جا سکیں. یہ درخواست دائر کی. اس پر چیف جسٹس صاحب سے ملاقات سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ عمران خان کی جو درخواست ہے، جو عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا فوجداری استغاثہ ہے، اس میں ایک دفعہ سماعت 11 بجے ہو چکی ہے
اور اس میں جو سماعت ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ عدالت میں دونوں صورتوں میں کہ آج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب معاملہ پینڈنگ پڑا ہے، ریٹن آرڈر آ گیا سپریم کورٹ کا، سپریم کورٹ میں دونوں فری کین کہہ رہے ہیں کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو جج توشہ خانہ ہمایوں دلاور صاحب تو کسی بھی صورت میں کیس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جبکہ جو پہلے جو چھٹیوں کا روسٹر جاری ہوا تھا اس میں جج صاحب کا ذکر نہیں تھا۔ جج صاحب اس پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے کہا گیا کہ جوڈیشل سسٹم کا مکمل طور پر جنازہ نکالا جا رہا ہے، کل سے نچلی عدالتیں پورا اگست چھٹیاں شروع ہو جائیں گی، مگر عمران خان کے توشہ خانہ کیس کے لیے کل سے پھر عدالت لگائی جائے گی۔ پہلے والے ڈیوٹی روسٹر میں کہیں بھی جج ہمایوں دلاور کا نام شامل نہیں تھا۔ اب کچھ دیر پہلے نیا نوٹیفیکیشن نکالا گیا ہے جس میں جج ہمایوں دلاور کو 5 اگست تک بطور ڈیوٹی جج بٹھا دیا گیا ہے۔ اتنی جلدی ہے کہ عمران خان کو ان 5 دنوں میں فکس کرنا ہے، نااہل کرنا ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ توشہ خانہ کا کیس میچ فکس ہو چکا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے کچھ ہی دیر پہلے، اور جو جج صاحب ہیں ان کا پہلے ڈیوٹی روسٹر نہیں تھا، اب ان کو 5 دن کے لیے، تاکہ ان کو پتہ ہے کہ 5 اگست تک تو کام ہو جائے گا۔ آج اگر ڈیفینس سٹیٹمنٹ جج صاحب لینا چاہتے ہیں تو اس کے بعد تو ایک تاریخ ہونی ہے فائنل آرگومنٹس کی، اور وہ بھی آرگومنٹس پی ٹی آئی کے وکیل نہیں کریں گے، تو پہلے کی طرح وہ بغیر آرگومنٹس کو سنیں تو وہ فیصلہ تو ان کے مائنڈ میں جو ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے عمر عطا بندیال صاحب سے ملاقات کی۔ شعیب شاہین ایڈوکیٹ صاحب جو سابق صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، انہوں نے اور بیرسٹر گوہر نے جا کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے چیمبر میں ملاقات کی ہے کہ جناب مہربانی کریں، ہمارے سر پر یہ نااہلی کی تلوار لٹکا کے کھڑے ہیں، کیس بھی کوئی نہیں ہے اور یہ ہمیں ہر صورت نااہل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کیس کو سماعت کے لیے آج ہی مقرر کریں۔ ہم نے ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن بھی دی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا پہلے آپ اپیل دائر کریں پھر ہم دیکھ لیں گے۔ آپ ماشاءاللہ سمجھدار وکلا ہیں، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب کا توشہ خانہ اپیل کی جلد سماعت کے معاملے پر عمران خان کے وکلا سے یہ مکالمہ ہوا ہے چیمبر میں، عدالت نے کہا پہلے آپ اپیل دائر کریں۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اپیل دائر ہو چکی ہے، ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن ساتھ دائر ہو چکی ہے۔ اب اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کو کل بھی سماعت کے لیے مقرر کر دے تو معاملہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔